السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بات ہے تو کتنی مطلب سے میری سعادت کی پروان اور سماجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان آئی آواز گفتگو سے کر رحم اور آپ مل کر انتہائی خلوص محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب پر لگا کر رسول اللہ علیہ مدینے کے تاجدار رحمانی ہوتی اور صاحب جناب رحمتی کچھ نفاق مصطفیٰ علیہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ میں اس بنا میں درود و سلام کا جواب پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد ایک مطلب کوئی جو صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول برکت کے لیے شکر اللہ کلیم اللہ نبی علیہ السلام نے ذکر میں سے سماعت کیا کہ کوئی دور پر جب آپ اللہ تبارک و تعالی سے کلامی کے لیے حاصل ہوئے اور اللہ تعالی نے آپ سے جب کلام فرمایا تو رب کے کلام کو سن کر کے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب علیہ انظر الیک کہ اے رب اپنا دیدار کر تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے کلام تھے، اللہ سے کلامی کا شرف حاصل ہو رہا تھا، لہٰذا کلام الہی کو سن کر دل میں شوق پیدا ہوا۔ اس کے کلام میں اتنی مٹھاس ہے، جس کا کلام اتنا پیارا ہے، اس کی دید کا عالم کیا ہوا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، دعا کی، عرض کی کہ مولا کریم مجھ کو اپنا آپ دکھا، مجھ کو اپنا جلوہ دکھا۔ رب تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا قال لن ترانی، فرمایا کہ موسیٰ تم ہرگز نہ دیکھ سکو، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ولیکن انظر الی الجبل، لہذا تم اس پہاڑ کی طرف اپنی نظر کرو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ ٹھہرا رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکتے۔ تو رب نے فرمایا کہ قال، رب نے کہا لن ترانی، ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ تفسیر فارسی میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی یعنی تم مجھے نہ دیکھ سکو گے، اس لیے کہ ہم نے ازل ہی سے یہ بات لکھ دی ہے کہ جو شخص بھی مجھے دنیا میں دیکھے گا وہ مر جائے گا۔ اور تفسیر مبارک میں ہے کہ اس کی توجہ یہ بیان کی ہے کہ اس دنیا کی فانی آنکھ سے نہیں بلکہ البتہ میری مہربانی اور لطف و کرم کی آنکھ سے مجھ کو تم دیکھ سکو گے۔ اور صاحب کشف اسرار فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے قرینی کے بجائے لن ترانی کے جو بلند مقام اور مرتبے میں آپ تھے تو لہٰذا ان کے آپ نے جب کہا تھا لن ترانی، آپ نے جب کہا تھا کہ رب بھی حریم، اے رب دیدار کرا، تو اس میں آپ کی اپنی خواہش تھی، لیکن رب نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہ دیکھ سکو گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ذکر نہیں کی بلکہ آپ نے رب کا حکم سن لینے کے بعد سارے تسلیم خم کر دیا کہ رب کے اللہ تیری مرضی یہی ہے، تیرا حکم یہی ہے، تو پھر میں اپنا سارے تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو تصریح
تفصیل فرماتے ہیں کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام جس مقام پر تھے یہ تو انہیں کا حق تھا کہ وہ کہے گئے کہ رب بھی علی رب دیدار کر، اور کس کی مجال ہے کہ جو رب سے کہے کہ رب نے دیدار کر. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا بلند مقام تھا. لیکن جب رب نے فرما دیا لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا. تو اس پہلے مقام سے کئی زیادہ بلند مقام اللہ نے آپ کو عطا. اس لیے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا ہر حکم مانا جاتا ہے، اور محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ محبوب کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیا جائے، پھر وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بظاہر ہمیں اس میں اپنا نقصان نظر آتا ہوں، لیکن محبوب بہتر جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے رب تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا. تو لہٰذا یہاں سے اہل سنت جماعت کے اس عقیدے کی بھی تائید ہوتی ہے کہ رب نے فرمایا لن ترا، تم ہرگز نہ دیکھ سکو. یہ نہیں فرمایا کہ لن ترا یعنی مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ نہیں فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ مجھ کو دیکھا نہیں جا سکتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ رب کا دیدار کرنا پھر کسی صورت میں جائز نہیں. لیکن رب نے فرمایا لن ترا، اس دنیا میں آنکھ سے تم مجھ کو کبھی نہیں دیکھ سکتے. تو لہٰذا رب تعالیٰ نے تو اپنی دید کی بڑی خوشخبری سنائی کہ میرا دیدار ہوگا، میں اپنا جلوہ دکھاؤں گا، لیکن اس دنیا میں نہیں اور اس فانی آنکھ سے نہیں. البتہ مرنے کے بعد مومنین کو جنت میں رب تبارک تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، کیونکہ وہ عالم میں اور وہاں یہ دنیا جو ہے مادیت ہے اور اس کو فنا ہونا ہے. اللہ نے فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے صرف باقی رہنے والی ذات اللہ. ہمارا یہ جو وجود ہے یہ عناصر اربع سے بنا ہے، اس عالم سے، عالم اجساد سے، عالم دنیا سے. اور اس دنیا کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے. تو یہ آنکھ بھی فنا ہونے والی، ختم ہونے والی. اس لیے اس آنکھ سے رب کو نہیں دیکھا جا سکتا. جنت میں جو جسم اللہ عطا کرے گا اس جسم کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جنت کی کوئی چیز انسان کے قوم کو مان کے نہیں آتی. تو جنت کی ہر چیز باقی ہے اللہ کی عطا. اللہ تعالیٰ نے جنت کو بقا عطا فرمائی. جنت میں کوئی چیز پرانی نہیں ہوگی، جنت میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، جنت میں کوئی برا نہیں ہوگا، جنت میں کسی کو موت نہیں آئے گی. غرض کہ جنت میں صرف عیش و آرام کیا جاتا. اور ایسا نہیں یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ ہم دنیا میں جب کسی جگہ پہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، ایک آدھ بار چلے گئے، 10 بار چلے گئے تو دل بھر جاتا ہے. لیکن جنت کا معاملہ یہ ہوا کہ انسان جب بھی گھر سے باہر نکلے تو اس میں نیا نظارہ نظر آئے. جنت میں کبھی بور نہیں ہوگا، جنت میں اسے کبھی تھکاوٹ نہیں محسوس ہوگی. جنت وہ چیز ہے. تو غرض کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اپنی دید سے مستفیض فرمائے گا. صاحب تفسیر البیان اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ موضوع یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لن ترانی کو ہندو پر جانے سے پہلے وہاں پہ جب آپ نے کہا تو چونکہ آپ جس مقام میں تھے اس مقام پر آپ کا کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب عطا فرمایا تھا کہ یہ مرتبہ صرف اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے رکھا کہ حضور ہی سب سے پہلے جو ہے تو اس بلند مرتبے پر فائز ہو اور رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہے تو دید وہ کر سکے. لہٰذا لن ترانی کے متعلق بعض روایتوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا کہ آپ اپنی بشریت اور اپنے وجود کو مد نظر رکھتے ہوئے ہرگز مجھے نہ دیکھ سکتے. اور چونکہ بشریت میرے دید کے لیے، میرا مجھے دیکھنے کے لیے حجاب ایک پردہ ہے. یہ جو میں نے کہا نا انسان کا جو جسم ہے بشریت ہے اور اس عالم میں رہ کر کے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا. البتہ معراج کی شب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. اس کی تو وجوہات ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو محبوب ہوتے، جو خاص ہوتے تھے، مخصوص خواص ہوتے، وہ قواعد سے مستثنیٰ ہوتے. ان کے لیے بعض معاملات عام لوگوں سے ہٹ کر کے واقع. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شب معراج آقا کریم علیہ السلام اس عالم سے نکل کر کے عالم ارواح کو بھی پار کر کے آگے. تو بشریت کو پیچھے ہی چھوڑ دی. بشریت حضور نے وہیں پر چھوڑ دی اور مکمل نور کے ساتھ، لیکن جس میں بھی تھا بشریت، لیکن اس وقت غلبہ نورانیت کا تھا. تو لہٰذا
مفسرین فرماتے ہیں کہ نورانیت کا غلبہ ہونے کے سبب نور نے نور کو دیکھا، تو لہٰذا استاد آپ قریب سنتے رب کو دیکھا، تو لہٰذا یہاں تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا لن ترانا، ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن حضور کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا جاتا ہے جب حضور نجابات کو پار کر رہے اور سدرہ سے آگے جب حضور بڑھتے ہیں تو سدرہ پر جبریل امین پہ رک گئے، اس کے بعد رفعت نامی سواری آئی اور ایک مقام پر آ کر وہ سواری پہ رک گئی اور پھر آقا علیہ السلام پیدل وہاں سے سفر شروع فرمایا، تو حضور کی ایک ایک قدم میں 500 سال کا سفر طے ہوتا تھا اور ہر ایک پردے میں ہزاروں جلوے ہوتے تھے، تو لہٰذا رب تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آتی تھی ادعو یا منی ادعو محمد، اے محمد اور قریب آئیے، اے محبوب اور قریب آئیے، یا موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے لن ترانی، ہرگز نہ دیکھ سکو گے، یا حضور کو فرمایا جائے کہ محبوب اور قریب چلے آئے، تو یہ فرق ہے محبوب و محیب کے درمیان، یہ فرق ہے کلیم اللہ اور حبیب اللہ کے درمیان، تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے جو ہے شب معراج اپنے رب کو دیکھا، اس منی رب نے بار بار ندا محبوب قریب اور قریب، لہٰذا مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص مقام کے لیے منتخب فرمایا، یہ مقام صرف حضور علیہ السلام کے لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دید کر سکے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے وقت سے پہلے اس کا سوال کر دیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کرنے کی مولا اپنا دیدار کرا، تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے کیا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ تو بے شک مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جاہل نہ تھے بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور انہیں تو حضور علیہ السلام کے مقام کی اچھی طرح سے خبر ہے کہ یہ مقام حضور علیہ السلام ان کے لیے مختص ہے، ان کے لیے خاص ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا؟ وسیع فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال اس لیے کیا کہ آپ کی امت کے 70 لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ علم اللہ جہرتا کہ ہمیں اللہ کا کھلا دیدار کرے، آپ کی قوم کے 70 لوگوں نے کہا تھا کہ موسیٰ ہمیں رب کا دیدار کرائیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کس لیے رب کی بارگاہ میں کہا تاکہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہو جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جب وہ مجھ سے فرماتا ہے لن ترانی تو تم کس کے یقین ہوئی، تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، میں تو کلیم اللہ ہوں، کلیم اللہ ہو کر بھی رب مجھ سے فرماتا ہے لن ترانی، ہرگز نہ دیکھ سکو گے، میں نبی ہو کر اللہ کا کلیم ہو کر رب کو نہیں دیکھ سکتا، تو رب مجھ کو لن ترانی فرماتا ہے، تو پھر تم کس کے یقین ہوئی ہو جو تم پہ رہ کے تم اللہ دیدار ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا، لہٰذا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی آرزو اور پھر انہیں نظر آنے کا خطاب ان کی امت کے لیے تھا، ورنہ وہ تو ذات کی تجلیوں سے باہر جائے تو مشرف ہو چکے، ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عالم باطن میں اپنے رب کو نہیں دیکھا، یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو بھی عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے، آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا کئی مرتبہ مشاہدہ فرمایا، رب کی تجلیات کو کئی بار آپ دیکھ چکے تھے، بعد میں محمد ذات کو دیکھنے کی، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع فرما دیا، لہٰذا حضرت شیخ علی فرماتے ہیں کہ اس عالم میں، اس دنیا میں اللہ کا دیدار کیوں کر جائز نہیں، اس دنیا میں رہ کر کے کوئی بھی خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتا، تو فرماتے ہیں کہ دیدار الہی یعنی اللہ کو دیکھنا یہ دنیا معافیہ کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ بندہ اپنے رب کو دیکھے، مخلوق اپنے خالق کو دیکھے، تو رب ایک مخفی خزانہ ہے، وہ خود فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، اور جو خزانہ ہوتا ہے وہ چھپایا جاتا ہے، لہٰذا اللہ نے اپنی ذات کو تمام مخلوق سے چھپا کر رکھا اور فرمایا کہ جو ایمان بالغیب لائے گا، جو بن دیکھے مجھ پر اور میرے نبیوں پر، میرے رسولوں پر، میری کتابوں پر اور آخرت کے دن پر، جنت دوزخ فرشتوں پر ایمان رکھے گا، تو میں مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کروں
عطا کیا جائے گا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی کہ حضور کو اس عالم میں رہتے ہوئے اللہ نے اپنے قرب خاص مقام دنا میں بلا کر اپنی دید کرا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لے کہ اللہ رسول علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی نہیں لگائی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب کی علی اے رب دیدار کرو، رسول نے نہیں کہا کہ اللہ دیدار کرو۔ اگر رسول بھی یہ سوال کرتے تھے اللہ رسول کو دید تو کرا دیتا، لیکن پھر یہ جزا ہو جاتا، یہ جو ہے تو ایک طرح کا جو ہے اس کا بدلہ ہو جاتا، یا آپ نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے عطا کر دیا، لیکن اللہ نے اس سے بڑھ کر کے کرم فرمایا، اس اوپر کے بلا سوال کی اپنی دید کرا دیا۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی شخص مان لیجیے کہ کوئی شخص جو ہے ایک فقیر دروازے پر آیا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، تو وہ آ کر کے مانگ رہا ہے تو اس کو جتنا چاہے اتنا دے دے، اپنی مرضی ہے نا، یا اس کے حصے کے ساتھ اس کو دے بھی دیا جائے، لیکن کوئی سوال نہ کرے تو دینے والے کو عرض خود اتنا پیار آتا ہے کہ یہ نہ چاہتے اس کی ضرورت ہے پھر بھی نہیں مانگا تو بندہ اس کو بڑھ کر کے عطا کرتا ہے، بہت زیادہ اس کو دیتا ہے کہ اس نے سوال بھی نہیں کیا اور نے تو سوال کر دیا، اس نے اب تک لے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تو اس کو زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا تھا رب بھی علی اے رب دیدار کرا، لیکن رسول علیہ السلام نے سوال نہ کیا تو رب نے بے حد کرم فرمایا کہ محبوب کو بغیر سوال کی اپنی دید عطا فرمایا۔ وہ انعام جو سب سے بڑھ کر کے انعام ہے اللہ نے اپنے محبوب عطا فرمایا، تو لہٰذا یہ مقام خاص رسول علیہ السلام کے لیے تھا کہ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ کرایا، لہٰذا فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے پتہ کی نزول الی الجبل، لہٰذا آپ جو ہے تو اس پہاڑ کو دیکھیں، جو قریب میں ایک پہاڑ تھا، تو رب نے فرمایا کہ آپ براہ راست تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، اگر مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر دید کی تمنا رکھتے ہو تو پھر میرے اور اپنے درمیان میں اس پہاڑ کو وسیلہ بناؤ اور اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ تاب لا سکا، یہ پھیلا رہا تو پھر جو ہے تم بھی مجھ کو دیکھ سکو، لہٰذا یہاں پر پہاڑ اس نیارہ تھا اس کو میں آگے چل کے عرض کروں، تو لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہاڑ کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وسیلہ بنایا۔ حضرت کلبی کہتے ہیں کہ مدین میں سب سے بڑا پہاڑ یہی تھا جس کا نام زبیر تھا، اور قاموس میں ہے کہ زبیر برزوں امراض پہاڑ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی پر ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، جبکہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ صحیح تر یہ ہے کہ یہ وہی پہاڑ ہے جو کوہ طور کے نام سے مشہور ہے اور بحر کلثوم کے قریب ہے۔ جب تمام پہاڑوں نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبیر نامی پہاڑ پر کرم فرمانے والا ہے، تو لہٰذا ان پہاڑوں نے کہا کہ یہ پہاڑ تو ہم سے چھوٹا ہے، اللہ یہ کب اس کے اوپر کہ اس کے اوپر جو ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی تجلی آ گئی، ہم تو اس سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ہم پر ڈالے۔ اور جب اس پہاڑ نے یہ بات سنی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی پڑنے والی ہے تو اس نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اس نے عاجزی کا مظاہرہ کیا، کہا میں تجھ جیسا ہی پہاڑ، اور کہا رب کائنات، اور اس کی تجلی پڑنے والی ہے تو اس پہاڑ نے جو ہے تو عاجزی کا مظاہرہ کیا تو رب تعالیٰ کو اس کی عطا پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اسی پہاڑ پر دی۔ یہاں سے یہ سبق ہے کہ جو لوگ اکڑتے ہیں، غرور کرتے ہیں، کمر کرتے ہیں، جنہیں اپنی طاقت پر کمر ہوتا ہے، جنہیں اپنے عہدوں پر کمر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی محروم چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو لوگ عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چن لیتا ہے، ان پر اپنا انعام اور اکرام کا جتنا تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کو جو ہے تو اپنے موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وسیلہ بنایا، گویا کہ اس نے ایک اشارہ کیا، وہ اشارہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھانا تھا کہ موسیٰ جب تم قوم کو چھوڑ کر میرے پاس آنے لگے تو تم نے اپنے بھائی پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے بھائی پر بھروسہ کرتے ہوئے قوم کو اپنے بھائی کے حوالے کیا، اپنے بھائی کو تم نے قوم کا وکیل بنایا، تم نے اپنے اور اپنی امت کے درمیان اپنے بھائی کو وسیلہ بنایا، لہٰذا اب تم میری دید کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے اور اپنے درمیان پہاڑ کو وسیلہ بناتا ہوں۔ اگر اس وقت تم اپنے بھائی پر اعتماد نہ کرتے اور اسے اس وقت جب تو کفیل نہ بنا کر مجھ پر اعتماد کرتے اور اپنی امت کا معاملہ میرے حوالے
انہوں نے غیر پر اعتماد کیا، حالانکہ یہ غصوں پر کام ایسا نہیں ہوتا. تو غرض کی موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرد مقام پر تھے، ان کے اعتبار سے فرمایا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اعتماد اللہ کی ذات پر. اور رب نے فرمایا کہ موسیٰ میرے اور تمہارے درمیان یہ پہاڑ ایک وسیلہ. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَقَامًا، کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا روکا رہا تو فَسَوْفَ تَرَىٰ، تم بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہو، یعنی تمہیں جو ہے تو میری زیارت نصیب ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پہاڑ کو وسیلہ بنایا اور موسیٰ علیہ السلام نے امید دلائی کہ ایسا نہیں ہے کہ دید ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہے لیکن ابھی اس کا وقت نہیں. تو لہٰذا یہاں پر تصحیح فرماتے کہ نہ یہ عرض معروف جو ہے تو ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شہر دیا. بعض لوگ جو استاد قسم کے ہوتے ہیں جن کے ترجمہ اس لیے فرمایا ہے کہ فلاں نہیں چاہیے، چونکہ وہ لوگ ایسا ترجمہ کرتے ہیں کہ جس سے نبی کی شان میں گستاخی کا شائبہ نکلتا ہے. لیکن امام احمد رضا پاک بریلوی علیہ الرحمۃ نے وہ ترجمہ کیا کہ جو قرآن کی مراد، جو رب تعالیٰ بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے اور جو اپنے انبیاء کا مقام اللہ دکھانا چاہتا ہے، اعلیٰ حضرت نے اسی کی صحیح ترجمانی کی ہے. فرماتے لن ترا، اے موسیٰ آپ ہرگز نہ دیکھ سکیں. تو لہٰذا یہ جو جواب تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کو چھیڑ کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ بھی ایک ایسا ناز اور انداز والا جواب ہے کہ اس میں شان کلیمی کا پتہ چلتا ہے. کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ پیار سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کو جلوہ نہیں دکھا رہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو ہے تو بلکہ تم نہ دیکھ سکو گے، پھر یہ بھی نہ فرمایا کہ کبھی بھی نہ دیکھ سکو گے، بلکہ فرمایا کہ ابھی نہ دیکھ سکو گے. یعنی اس دنیا میں ان ماتھے کی آنکھوں سے ابھی ہم کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکو گے؟ اب اس کی جہاد ہے وہ سنیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس لیے کہ اس دنیا میں یا اس زندگی میں خدا کا دیدار خلاف قانون ہے، اور قیامت کے بعد تمام مومنین بلکہ تمام جنتی جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت میں دیدار ہے. تو اس دنیا یہ قانون کے خلاف ہے کہ کوئی بھی رب کو دیکھے، کیونکہ رب نے فرما دیا کہ جو بھی اس دنیا میں دیکھے گا وہ مر جائے گا. کیونکہ انسان میں اس وجود میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو برداشت کر سکے. اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھے کہ اس لیے کہ ان بیداری مثالی آنکھوں سے زمین پر رہ کر خدا کا دیدار کرنا خلاف قانون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ سورج کیا اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن سورج جب اپنی مکمل عروج پر ہوتا ہے تو انسان سورج کو آنکھ جو مٹی کی باندھ کر نہیں دیکھ سکتا. سورج جب خدا کی مخلوق ہے اور اس مخلوق کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جب اس پر نگاہ نہیں پھیل سکتی، تو جو اس سورج کا خالق ہے، جو اس کا بھی رب ہے، اس کو کیسے دیکھ سکتے؟ انسان کی نگاہوں میں سورج کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، سورج کی شعاع کو، اس کے نور کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر خدا تبارک و تعالیٰ کے نور کو بھلا کیسے برداشت کر سکتے؟ اسی لیے میں نے کہا تقریب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عالم میں نہیں بلکہ تمام عالموں سے پرے جا کر جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اس بشریت کے لباس کو اتار کر نورانیت کے عالم میں آپ نے یہ طرف کا دیدار اپنے رب کو دیکھا. تو لہٰذا اسی لیے بات فرمایا ہے کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو بچوشے لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. یا موسیٰ علیہ السلام تو بار بار کہہ رہے لن ترانی، لیکن رب فرمایا پہلے رب بھی علی نہیں، لیکن یہاں فرمایا جاتا ہے لن ترانی، اور یہاں پر یہ کہ محبوب اور قریب آ گئے، محبوب اور قریب چلے آئے. حضور کی شان کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ بشریت کے حجاب میں رہ کر رب کا دیدار کرنا خلاف قانون ہے. اور یہ کہ قیام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص جلد چن لیا ہے. کیونکہ رب نے فرمایا کہ محبوب میں ایک مخفی خزانہ ہوں، جب میں نے چاہا
کہ میں پہچانا جاؤں، میں جاننا چاہوں تو میں نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خزانہ، مخفی خزانہ اور وہ چھپا ہوا ہے، لیکن اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جاننا چاہوں، لوگ جانے کہ میں رب ہوں، میری بندگی ہو، تو میں نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے حضور کو پیدا فرمایا، تو لہذا حضور ساری کائنات کے لیے وسیلہ ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دید پر جب حضور خدا کو دیکھ لے اور حضور کی آنکھوں پر خدا کی دید کا دروازہ کھل جائے تو پھر اس کے بعد ہر کوئی خدا کو دیکھ سکے، کیونکہ یہ موقوف ہے حضور علیہ السلام کے دیکھتے کہ رب نے چاہا کہ مجھ کو سب سے پہلے اگر کوئی دیکھے تو میرا محبوب ہے۔ حضور سے پہلے خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جیسے کل قیامت کے دن حضور سے پہلے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ جب ساری امت، تمام عالم، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسان آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے کہ آپ ہماری مدد کیجیے، آج ہماری شفاعت کیجیے، ہماری سفارش کیجیے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں سر آپ نہیں، کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ تو تمام نبیوں کے پاس امت گھوم کر کے اخیر میں حضور کے پاس آئے تاکہ پتہ چلے کہ قیامت کے دن کوئی نبی حضور سے پہلے شفاعت نہیں کر سکتا۔ جب حضور سجدہ کریں گے اور رب فرمائے گا محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ، ماں کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ جب حضور شفاعت کر دیں گے اور شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر امت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی شفاعت، پھر ہر کوئی شفاعت کرے گا، کیونکہ شفاعت کا دروازہ حضور نے کھول دیا ہے۔ جیسے کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے حضور کھولیں گے، جنت میں سب سے پہلے حضور جائیں گے، حضور سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو جب حضور کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا تو پھر اس میں عام ہوگا کہ سب کے سب جنت میں آئے گا۔ اسی طرح حضور سے پہلے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب حضور خدا کو دیکھ لیں گے اب اس کے بعد جس کو بھی دیدار کرانا ہوگا رب دیدار کرائے، تو حضور سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام ایک شیشے کی مانند، جیسے سورج کو دیکھنے کی طاقت ہماری آنکھ میں نہیں، لیکن اگر کوئی سورج کو دیکھنا چاہے تو ایک کالے رنگ کا شیشہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے سورج کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ شیشے کو درمیان میں اگر کوئی حائل کرے اور اس کو واسطہ وسیلہ بنائے اور پھر سورج کو دیکھے تو انسان سورج کو پھر دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام خدا کے مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہے کہ حضور کے وسیلے کے بغیر وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شب معراج جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی دید کر کے لوٹے، راستے میں پھر موسیٰ علیہ السلام اور وہ تمنا جو موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں پوری ہونے سے رہ گئی تھی اور جو آپ کو کہا گیا تھا لن ترانی، ہرگز نہ دیکھ سکتے، اس لیے کہ وہ شیشہ کی زمین پر آیا، اس لیے کہ اس محبوب کی جلوہ گری کی ہوئی نہیں ہے، ان سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اب وہ محبوب آ چکے ہیں، اب ان کا دنیا میں وجود آ چکا ہے، دنیا میں وہ تشریف لا چکے ہیں اور آج وہ معراج کے لیے آ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے چوتھے آسمان میں بعض والی اور بعض میں الگ الگ بات، تو آپ بھی تیار رہے کہ اب حضور جب معراج سے لوٹیں گے اور خدا کی دی جب حضور لوٹ کر کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور کے چہرے میں رب کو دیکھا، رب کی دید کی۔ اسی لیے رسول اسلام فرماتے ہیں من رائی فقط رائی حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ حضور کی دید خدا کی دید ہے، جس نے حضور کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک مقصد چھپا ہوا تھا۔ آپ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ یہ جو نماز کا تحفہ ملا ہے آپ کی امت یہ 50 وقت کی نماز ادا نہ کر سکے گی، تاکہ حضور پھر جائے پھر آئے اور پھر میں حضور کے چہرے میں رب کو دیکھ سکوں۔ تو اس طرح حضور 9 مرتبہ گئے اور 9 مرتبہ جب لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور کے چہرے میں خدا تبارک و تعالیٰ کی دید پائی۔ تو حضور وہ آئینہ ہے کہ جس میں پوری تمام مخلوق رب تبارک و تعالیٰ نے بھی خود اپنا جلوہ اپنے محبوب میں دیکھا، اور تمام مخلوق بھی جو ہے تو اگر خدا کو دیکھنا چاہے تو وہ اسی محبوب کے چلنے سے، اسی محبوب کے واسطے اور وسیلے سے دیکھ سکتے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دید ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور نہ کسی فرشتہ نے نہ کسی مخلوق نے نہ کسی نے کی، بلکہ یہ جو ہے رب کی تجلی کو برداشت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اسے برداشت کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
کیونکہ وہ استطاعت، وہ طاقت اور وہ صلاحیت اللہ نے حضور میں رکھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو کہا گیا تھا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، اور یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی صلاحیت ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے، بات یہ ہے کہ وہ جو استطاعت ہے، وہ جو صلاحیت ہے، وہ ابھی آپ کے اندر نہیں، لہٰذا وہ صلاحیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی گئی ہے۔ اس لیے خدا کی دید ممکن ہے لیکن دیکھنے کے لیے صلاحیت درکار، اور وہ صلاحیت حضور علیہ السلام نے، اور لوگوں کو اگر دیکھنا ہے تو پھر حضور کے واسطے وسیلے سے دیکھ سکتے۔ جیسے سورج کو دیکھنے کے لیے شیشہ لگا کر کے سورج کو دیکھا جا سکتا ہے، تو حضور کو جس نے دیکھا اس نے اپنے رب کو دیکھا، تو حضور وہ آئینہ ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ نُزُلْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ آپ جو ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھیں۔ یہاں پر جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی الگ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ موسیٰ آپ کی خواہش کو ہم رد نہیں کرتے، کیونکہ نبی کی دعا کو اللہ رد نہیں فرما، آپ نے دعا کر لی ہے۔ وسیلے کی اہمیت آپ نے سمجھ لی کہ وسیلہ کی طرح سے جو بے وسیلہ ہوتے ہیں نا، کہ جن کو وسیلہ نہیں چاہیے، جو کہتے ہیں دائرے خدا تک کے جائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی صحیح۔ اس واقعے سے سبق اور عبرت حاصل کرے کہ موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست خدا سے کہا تھا ربی ارینی، لیکن رب نے فرما دیا لن ترانی۔ لیکن شب معراج حضور علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 مرتبہ اپنی دید کروایا۔ جو لوگ وسیلے کے منکر ہے اور جو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ خدا سے مانگے، ڈائریکٹ خدا تک جائیں گے، ارے وہ رب کو اپنے محبوب کے واسطے وسیلے سے سب کچھ عطا کرتا، حتیٰ کہ اپنی دید بھی وہ اپنے محبوب کے وسیلے سے کرواتا۔ تو یہاں پر فرمایا وَلَكِنْ نُزُلْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ ہم آپ کی خواہش کو رد نہیں کرتے، آپ نے دعا کی، نبیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، آپ نے تو کہہ دیا ربی ارینی، لہٰذا آپ سن لیجئے کہ اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو پھر یوں کیجئے کہ آپ ہمارے اور اپنے درمیان میں اس پہاڑ کو وسیلہ بنائیں۔ اس وقت اللہ نے پہاڑ کو وسیلہ بنایا تھا، لیکن اس پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ بس آپ یہ تو چونکہ اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑ میں میرے اور اپنے درمیان وسیلہ بنائیں، اور پھر اگر یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ بلکہ دکھانا، چونکہ اللہ تعالیٰ جب فرما دیتا لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام کو وہی سمجھ کہ رب کی دید ابھی یہاں پر نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صرف بول کر نہیں بلکہ دکھا کر کے، سمجھا کر کے آپ کو یہ بات واضح کر، تاکہ لن ترانی کہتے آپ کو علم الیقین حاصل ہو گیا، آپ علم کے اس مقام اور مرتبے پر پہنچ چکے تھے کہ رب کی دید اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، یہاں پر جو ہے تو اس وقت استطاعت نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام علم الیقین اور حق الیقین کے درجے پر فائز ہو جائے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے رب مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردہ زندہ کر کے دکھایا۔ اسی طرح یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے تو اس پہاڑ کے واسطے وسیلے سے بتایا کہ موسیٰ ہماری دید تو ممکن ہے لیکن واقع بھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا کہ آپ اس پہاڑ کو دیکھیں، اس پہاڑ کو میرے اپنے درمیان جو ہے تو آپ وسیلہ بنائیے، اگر کبھی یہ پہاڑ ٹھہرا رہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا فَسَوْفَ تَرَانِی، تو پھر جو ہے تو آپ بھی جو ہے تو دیکھ سکتے۔ اس وقت اللہ نے پہاڑ کو وسیلہ بنا، لیکن اس پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں تھی، یہ طاقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو خدا کی تجلیات کو برداشت کر سکے۔ اب یہاں پر جو بات مجھے عرض کرنی ہے کہ 2 مقام، ایک تو رب کا کلام اور رب کی دید، اس کو برداشت کرنا یہ عام انسانوں کے بس میں ہے ہی نہیں۔ کسی عام انسان سے اللہ کلام ہے یہ رب کی شان ہے، اور کسی بندے میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ خدا کا کلام سن سکے، اور کلام تو یہ بات کی، اس سے بڑھ کر چیز بھی ہوتی ہے خدا کی رب کو دیکھنا، اور یہ تو کسی کے لیے نہیں، اللہ نے اپنے کلام سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، میں انہیں روایت آگے بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور
کلیم اللہ کا شرف موسیٰ علیہ السلام کو اور اپنی دید سے رسول علیہ السلام کو جو ہے تو عزت افزائی کرنا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا، تمام نبی اور رسولوں نے عام انسانوں کو چھوڑ دیجیے، انبیاء اور رسول نے یہ مقام صرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ اللہ نے اس سے کلام فرمایا بنا واسطہ بغیر واسطہ، لہٰذا ان کا لقب کلیم اللہ. اب اس سے بڑا مقام تھا رب کو دیکھ لینا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے گویا اتنی طاقت تھی کہ وہ رب تعالیٰ کے کلام کو سن لے، لیکن رب کو دیکھ لے یہ طاقت نہیں. یہ طاقت اللہ نے رکھی اپنے مقبول تاکہ رسول علیہ السلام ہی خدا کو دیکھ سکے. سب سے پہلے وہ اپنے رب کا جلوہ کر سکے. تو رب کا کلام سننا اور رب کو دیکھنا اس دنیا میں کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا. قرآن کی دو دلیل آپ کو قرآن سے رب کے کلام کی ایک بات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن اپنے کلام کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتا کہ اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کی خشیت سے اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کا وجود فنا ہو جاتا، ختم ہو جاتا. اب اللہ نے اپنے کلام کے بارے میں فرمایا یہاں پہاڑ استعارہ ہے، طاقت کا، اس لیے کہ اس زمین پر سب سے زیادہ طاقتور چیز پہاڑ. اللہ نے جب زمین کو پیدا فرمایا زمین ہلنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو اس پر رکھ دیا جس سے زمین کا ہلنا بند ہو. تو پہاڑ وہ مضبوط جسم ہے، پہاڑ وہ طاقتور جسم ہے کہ جس نے زمین کو ہلنے سے روک رکھا. لہذا اندازہ کریں کہ پہاڑوں میں کتنی طاقت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ پہاڑ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے. اب یہاں پر اللہ نے پہاڑ نہیں فرمایا، اللہ جبل نہیں فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کی جمع ہے، کہ اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کو جمع کر لیا جائے اور پھر اللہ ان پہاڑوں پر اپنا کلام کرنا کرے، اللہ ان پہاڑوں سے کلام کرے تو تم دیکھے گا کہ اللہ کے خوف سے وہ تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ کے کلام کو سننے کی طاقت ان پہاڑوں میں نہیں ہے. اتنا مضبوط جسم رکھنے والے پہاڑ اللہ کا کلام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن فرمایا قرآن ہم نے اتارا کس سے تو فرماتا ہے تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ، لہٰذا ہم نے یہ قرآن نازل کیا اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کا سینہ ہے کہ جس میں جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے کہ خدا کا پورا قرآن اتر گیا، پورا کلام اتر گیا اور رسول علیہ السلام مسکرا کر کے سنتے گئے. اب آئی بات خدا کی تھی کہ رب کو دیکھنا یہ اس سے بھی بڑا بلند مقام ہے. اب یہاں پر جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں. پھر یہاں پہاڑ کو اللہ نے وسیلہ بنایا کہ اب اس پہاڑ پر ہم اپنی تجلی ڈالیں گے. اس پہاڑ کو دیکھیے اگر یہ ٹھہرا رہا تو پھر آپ کو بھی اپنی دید کرائیں گے. اب یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر پہاڑ ٹھہر جاتا اور رب کی تجلی کو برداشت کر لیتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو الگ سے جلوہ کرایا جاتا. یہاں اللہ نے وہ چونکہ بات پہ آگے آئے اور میں شما تفصیل سے عرض کروں کہ اللہ نے اپنی کتنی تجلی ڈالی پہاڑ کا کیا حال ہوا. تو یہاں پر وہ پہاڑ ٹھہر نہ سکتا، تو یہاں اللہ نے پہاڑ کو وسیلہ بنایا اپنے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلہ. لیکن وہ پہاڑ جو پانچ پانچ ہو گئے. اب شب معراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کو دیکھ کر کیا رہے تو گویا حضور نے ان پہاڑوں سے زیادہ طاقت، موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ طاقت ہے. یوں سمجھیے کہ دنیا کے تمام پہاڑوں سے زیادہ طاقت موسیٰ علیہ السلام میں ہے. اس لیے کہ اللہ اگر تمام پہاڑوں کو جمع کر کے ان سے کلام کرے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. خدا کے خوف سے، خدا کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. خدا کے کلام کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن خدا کے کلام کو سنا موسیٰ علیہ السلام. گویا موسیٰ علیہ السلام میں ان تمام پہاڑوں سے زیادہ طاقت ہے، اس لیے کہ انہوں نے خدا کا کلام سنا. لیکن جب بات آئی دید کی تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کس پہاڑ کی طرف دیکھو، اور جب تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ فوراً پاش پاش ہو تو آپ آگے سنیں گے. تو لہٰذا اب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام رب کو نہ دیکھ سکے، لیکن
شب معراج حضور نے خدا کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کے بارے میں سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ ایک بھوسا پنچھی مبارک کو جگہ پہ ختم ہو. اور موسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے تمام پہاڑوں سے زیادہ طاقت ہے لیکن پھر بھی خدا کو نہ دیکھ سکے. لیکن شب معراج مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا. گویا موسیٰ علیہ السلام سے کئی زیادہ طاقت مصطفیٰ قریب ہوئی. اس لیے کہ شب معراج موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوا تھا وہ کلام کا وقفہ حضور پر اور دید نہیں کرائی لیکن حضور سے اللہ نے کلام بھی فرمایا. وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. جب حضور مقام دنا میں پہنچے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ اس محبوب اور جلوے کے درمیان ہاتھ یا ایک ہاتھ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. حضور اپنے رب کے اتنے قریب پہنچے کہ گویا ایک ہاتھ بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ تھا. وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اپنے بندے سے وہی فرمائی جو وہی فرمائی اور فرماتا ہے کہ مَا زَاغَ الْبَصَرُ مَا طَغَىٰ کہ پھر جو ہے اس جلوے کو حضور نے دیکھا اور ایسے دیکھا کہ کسی کی باندھ کر کے دیکھا. ایک بار نہیں بلکہ دو بار دیکھا. سدرۃ المنتہا کے پاس بھی دیکھا. تو گویا کہ اللہ کے رسول کے دیکھنے کی بھی تعریف کرتی ہے. تو اللہ کے رسول کو موسیٰ علیہ السلام سے تو اس دنیا میں کوئی دور پر کلام کیا لیکن رسول کو اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنا دیدار بھی کرایا اور اپنا رسول سے کلام بھی فرمایا. تو رسول علیہ السلام کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے. لہٰذا یہاں پر ایک چیز سمجھنے کے مختصر ایک فرقہ ہے. ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی کا دیدار جائز ہی نہیں ہے. خدا کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کبھی نہیں دیکھ سکتا مرنے کے بعد بھی جنت میں. لہٰذا ایک چیز یہ سمجھنے کے جب خدا کا دیدار ناممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام ہرگز اس کی دعا نہ کرتے. تو اس لیے کہ ناممکن چیز کی دعا کرنا حرام. اگر کوئی انسان خدا سے ایسی دعا مانگے کہ جس کا مانگنا حرام ہے جیسے کوئی کہتے کہ خدا مجھ کو حضور کے بعد نبی بنا دو یا مجھ کو خدائی عطا کر دے معذرت تو ایسی دعائیں مانگنا حرام ہے بلکہ کفر اس شخص پر لازم ہے. تو بن سکے جو ناممکن ہو تو لہٰذا اس کی دعا مانگنا حرام بلکہ مانگنے والے پر معصومانہ کفر کا فتویٰ بھی لگتا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں ربی ارنی اے رب دیدار. اگر یہ دعا اگر خدا کا دیدار ناممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا نہ کرتے ورنہ پھر موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض آئے گا کہ انہوں نے ایک حرام چیز کے لیے دعا کی. جو چیز ناممکن ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی. ایسا ہرگز نہیں ہے. خدا کی دید ممکن ہے جائز ہے لیکن اس دنیا میں جائز نہیں. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر کے بتا دیا کہ خدا کا دیدار جائز ہے اگرچہ دنیا میں نہ ہو لیکن آخرت میں ضرور. اور دوسری وجہ یہ کہ اگر کبھی خدا کا دیدار ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل فرماتا. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے سختی کے ساتھ منع فرمایا سنگاہی سے منع کیا جائے لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے منع نہیں کیا بلکہ فرمایا لن ترانی. اس وقت اس دنیا میں آپ مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یعنی ابھی آپ نے دیکھنے کی استطاعت نہیں ہے. میرا جلوہ تو عام ہے. میں تو دکھانا چاہتا ہوں. میں نے تو مخلوق کو پیدا اس لیے کیا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ میں جانا جاؤں میں پہچانا جاؤں لیکن جب تک پہلے میرا حبیب نہ دیکھ لے کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو لہٰذا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نہ کیا اس بات کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جواز کی دلیل رکھ دی یہ کہہ کر کے اس پہاڑ کی طرف اس پہاڑ کو دیکھو. یہ کہہ کر اللہ نے دلیل بیان کر دی کہ مجھے دیکھنے کے لیے واسطے وسیلے کی ضرورت ہے. اے موسیٰ آج میرے اور تمہارے درمیان یہ پہاڑ وسیلہ بنا ہے. اگر یہ پہاڑ ٹھہر گیا اور میری تجلی کو برداشت کر لیا تو تم بھی مجھ کو دیکھ لو گے. لہٰذا اللہ نے اپنی دید کو اپنے دیدار کو ایک واسطے وسیلے پر موقوف کر دیا. گویا کہ جو میری تجلی کو برداشت کر لے گا تو پھر دوسرا بھی مجھ کو دیکھ سکے. اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو تم بھی دیکھ لو گے کیونکہ تم نے پہاڑوں کی برابر طاقت ہے. موسیٰ تم نے میرا کلام سنا ہے. تم نے دنیا کے تمام پہاڑوں سے بڑھ کر کے طاقت ہے. اگر یہ پہاڑ اب میری تجلی برداشت کر لے گا تو تم بھی مجھ کو دیکھ سکتے. رب تعالیٰ نے ایک واسطہ اور وسیلہ متعین کیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ وسیلے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. لہٰذا اس وقت وہ وسیلہ کمزور پڑ گیا
اور وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا. لیکن شکر یار جب مصطفیٰ قریب پہنچے تو حضور نے اپنے رب کو ٹکی باندھ کر کے دیکھا اور نہ حضور کی پلک جھپکی, نہ حضور پر کوئی چیز متغیر ہوئی, نہ حضور بے ہوش ہوئے, نہ حضور علیہ السلام نے جو ہے تو حضور پر کوئی کیفیت آئی نہیں, بلکہ اپنے رب کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. جب لوٹ کر کے آئے تو فرمایا کہ موسیٰ یہ وہ وسیلہ ہے جو اس پہاڑ سے پڑھ کر کے ہے, وہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت نہ کر سکا, ایک تجلی آئی تھی تو وہ پہاڑ پاش پاش میں میری پوری ذات کو دیکھنے والے مصطفیٰ, وہ یار کی پوری ذات کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں, ایک تجلی نہیں دیکھی, رب کی پوری ذات دیکھ کر کے آ رہے ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے تو حال یہ ہے کہ آپ کی جو آپ پر کوئی اس کا اثر نہیں ہے. یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی دیکھے تو وہ خدا ہی کو دیکھا ہے. آپ سنیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے تھے کوئی منہ سے تو ان کی کیفیت یہ تھی, انہوں نے تو تجلی تھی نا جو پہاڑ پر پڑی اور وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام اسی کو دیکھ کر آپ کو آگے بیان ہوگا. اس کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ کوئی اگر آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھا اس کی آنکھ باہر نکل جائے, بلکہ 40 دن تک کیفیت یہ تھی کہ کئی جو لوگ دیکھتے تھے وہ مر جایا کرتے تھے. ابھی تو خدا کو نہیں دیکھا ہے تو موسیٰ کو دیکھ رہے, اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی دیکھی تو جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا وہ مر جاتا تھا. لیکن شکر یار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے لوٹ کر کے تو صرف مصطفیٰ کریم کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, حضور جب قیاس سے لوٹ کر گئے تو سارا عالم نے حضور کو دیکھا, صحابہ حضور کو دیکھ رہے, ازواج حضور کو دیکھ رہے, ہر کوئی حضور کو دیکھ رہا ہے, لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں, کیونکہ یہ برداشت کرنے کی صلاحیت مصطفیٰ میں تھی. خدا کی تجلی کو برداشت کرنا, اسے اپنے اندر ضبط کر کے رکھنا, یہ طاقت مصطفیٰ میں تھی کہ اس کا اثر دوسرے پر نہ پڑے. اسی لیے فرمایا من رائی فقط رائی نہ, جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. آپ آئینہ دیکھیے شیشہ, اور شیشے کو کبھی آئینے کو سورج کے سامنے کو, شیشے میں جو سورج نظر آئے گا اور اس کا جو عکس ہے اس کی جو روشنی ہے وہ دوسری طرف جا کر کے پڑے گی. سورج کے سامنے آئینہ اگر رکھا جائے تو سورج کا عکس آئینے میں اور آئینے سے روشنی نکل کر کے دوسری طرف پڑے گی. یہی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور ہے, ایک خزانہ ہے مخفی. اللہ نے چاہا کہ میں پوری کائنات کو پیدا فرماؤں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو واسطہ اور وسیلہ بنایا, اور اللہ نے اپنا نور اپنے محبوب پر چمکایا, اور حضور کے صدقے میں بھی ساری کائنات کو روشن. جیسے اس آئینے سے شعاعیں نکل کر کے روشنی ہر طرف پائی جاتی ہے, ایسے ہی اللہ نے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا اور اپنی تجلی مصطفیٰ پر ڈالی, اور پھر مصطفیٰ سے ساری کائنات بن جانے پیدا. یہ کائنات میں جتنا نور ہے یہ پوری کائنات مصطفیٰ کا صدقہ مصطفیٰ کے, اسی لیے سب کچھ معدوم ہے, سب کچھ ختم ہے, باقی رہنے والی ذات صرف اللہ. تو غرض کے یہ مثال بالکل ایسی تھی. تو غرض کے اس رات حضور نے اپنے رب کو دیکھا, اور دیکھ کر کے جب آئے تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ مجھے جو دیکھنا ہے اپنے دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہ موت کے بعد جو ہے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرا. شہید جو ہوتا ہے تو شہادت کے وقت اس کو بھی خدا کا دیدار ہوتا. اور روایت میں ہے کہتے عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان کے والد کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ دیدار کرا, پردہ اٹھا کر کے اللہ نے آقا کریم اسلام فرماتے غزوہ احد میں, میں نے اس سے پہلے بھی بات بیان کیا تھا, غزوہ احد میں رسول اسلام نے جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو رسول علیہ السلام نے تمام شہداء کرام کے اجسام کو جمع کیا, اور حضور نے فرمایا کہ آج جتنے صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے اللہ نے ان سب سے عرش کے نیچے کلام کیا. اور پھر عبداللہ کو بلا حضرت جابر کو بلا کر کے فرمایا کہ جابر سن, اللہ نے ان 70 شہداء سے جب کلام کیا تو پردے کے پیچھے سے کلام کیا, لیکن جب تیرے باپ کی باری تو پردہ ہٹا کے کلام کیا. اللہ اپنا کرم جس پہ چاہے فرمائے. تو یہ بات شہادت کی بات ہے. تو لہٰذا رب کا کلام, رب کی دین جو ہے تو وہ بعد وفات جائز ہے, مرنے کے بعد جائز ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, اللہ نے کفار کے متعلق فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کہ کل قیامت کے دن کفار اپنے رب سے پردے میں. اللہ کافروں کو اپنا دیدار نہیں کر پائے. کافر کرتے ہیں کہ ہم اس رب کو کاش کے دیکھ لیں, کاش دنیا میں ہم ایمان والے ہوتے تاکہ آج رب کو دیکھیں. اس کو حسرت سے مرے جا رہے ہوتے. اور یاد رکھتے کہ انسان دنیا میں ایک چیز کا تصور کرے,
ہمیں اگر کسی چیز کی خواہش ہو اور وہ پوری نہ ہو تو کیسی بے چینی ہوتی ہے؟ انسان کو ایک بے چینی سی ہو جاتی ہے جب اس کی خواہش پوری نہ ہو. تو قیامت کے دن خدا کو نہ دیکھنے کی ایسی خواہش ہوگی ان کافروں کے لیے ایک ایسا وبال جان میں بن جائے, اس قدر کی بے چینی ہوگی کہ وہ ان کے لیے عذاب کی شکل بن جائے. جیسے دنیا میں انسان کے لیے ہوتا ہے کہ جب تک کسی چیز کی تمنا کرے اور وہ پوری ہو تو بے چینی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کاش یہ کام ہو جائے, اس کا فکر اس کو لگ جاتی ہے. مرنے کے بعد کافروں کو جب اللہ اپنی چیز نہیں کرائے گا تو یہی بے چینی ان کے لیے اتنی زیادہ بڑھے گی کہ وہ عذاب کا سبب بنے. اور مومنوں کے لیے اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ. لہٰذا فرمایا کہ کل قیامت کے دن مومنین اپنے رب کو دیکھیں گے اور ان کے چہرے پر تازہ ہوں. گویا رب کو دیکھنے سے مومنوں کو وہ لذت حاصل ہوگی جیسے کہ دنیا میں ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں, کسی اچھی چیز کو, خوشنما چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا دل باغ ہو جاتا ہے, ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے, دل میں سرور, اطمینان اور سکون آ جاتا ہے. اسی طرح کل قیامت کے دن جب بندے اور یہ اہل ایمان خدا کو دیکھیں گے تو ان کو اتنا سکون میسر آئے گا کہ وہ چیز ان کے لیے جزا بن جائے گی, انعام بن جائے گی. تو گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی دید ناممکن نہیں, لیکن اس دنیا میں رہ کر کے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایک جو ہے, حالانکہ نور جو ہے یہ ایک عرض ہے, جوہر, اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بات کی تو ہماری صرف سمجھنے کے لیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک. نور بھی تو ایک کیفیت, ایک شکل رکھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی بے نیاز. اللہ تعالیٰ کو اپنا کلام بھی اپنے محبوب کے واسطے سے کرتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں تو اپنی بات بھی اپنے محبوب کے ذریعے کہتا ہوں, میں اپنی توحید بھی اپنے محبوب سے کہلواتا ہوں, کل هو اللہ احد, اور اپنا جلوہ بھی اپنے محبوب کے صدقے میں کر رہا ہوں. اپنے محبوب کو وسیلہ بنا کر سب کو اپنی دید کرواؤں گا. تو غرض ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو سمجھے کہ حضور علیہ السلام سب سے بڑھ کر وسیلہ. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضور علیہ السلام سے اچھی محبت کے عقیدت کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع ہے اور اس دنوں میں رکوع سے متعلق چند مسائل میں بیان کیے تھے. آج بھی چند مسائل سنے کہ رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ نہ باندھنا بلکہ لٹکے ہوئے چھوڑ دینا. یعنی جب رکوع سے اٹھتے نا تو اس وقت ہاتھ, جب قوما اس کو بولتے ہیں چلتے کی حالت, قومے کی حالت, تو اس میں جو ہے تو ہاتھوں کو بالکل اپنی حالت پر چھوڑ دے. بعض لوگ ہاتھ سے ہلاتے رہتے, رکوع سے اٹھتے تو ہاتھ سے ہلاتے, کوئی ہاتھ باندھ بھی لیتا ہے, کچھ کرتا ہے, ہاتھ کو بالکل اپنی حالت پر چھوڑ دے, نہ مٹھی باندھے نہ کچھ اپنی کیفیت پر اس کو چھوڑ دے. اور رکوع سے اٹھتے وقت اگر امام ہے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہے, اور مقتدی ہے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہے. لہٰذا دونوں کے لیے سنت ہے. اور منفرد یعنی اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھا ہے تو وہ بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ لے, اور جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر ربنا ولک الحمد کہہ لے تاکہ دونوں کا ثواب وصول ہو جائے. لہٰذا ان تین مسائل کو ذہن میں رکھیں. دوران رکوع کی غلطی توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.